صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف ابواب تقصیر الصلاۃ ہمارے جاری ہیں۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء، سفر میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرنے کا بیان۔ اس باب میں 3 احادیث ہیں، ہم تینوں احادیث پڑھ لیں گے، پھر اس پہ جو بات ہے وہ کریں گے۔ پہلی حدیث ہے حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت زہری عن سالم عن ابیہ۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد بہ السیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1056، اور یہ جو ہے عن یحییٰ بن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا یا جمع کرتے تھے اذا کان علی ظہر سیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے یا اپنی سواری کی پشت پر سفر کر رہے ہوتے تھے۔ ویجمع بین المغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے تھے۔ اگلی حدیث 1057، اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ المغرب والعشاء فی السفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ تابعہ علی ابن مبارک و حرب عن یحییٰ عن حفص عن انس جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس روایت کو روایت کرنے میں علی بن مبارک حرب نے حسین المعلم کی مطابقت کی ہے کہ یحییٰ حفص سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اچھا، اب یہاں سادہ سا عنوان ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ پہلی حدیث میں جو عنوان ہے وہ سفر میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرنے کا بیان ہے۔ تو سنن نبی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نمازوں کو مؤخر کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہونے کے قریب تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ہے کہ سفر کے دوران 2 نمازوں کو جمع کرنا، ظہر اور عصر کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے، اس کے بارے میں فقہاء کی آراء جو ہیں ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جمع بین الصلاتین مطلقاً جائز ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں بھی جمع کر لیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں کہ ابھی عصر کا وقت تو نہیں ہوا، ظہر کا وقت ہے لیکن سفر میں جا رہے ہیں یا ویسے کوئی وجہ ہے، تو عصر کو پہلے پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ، یا دونوں کو عصر کے وقت میں جمع کر لیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اچھا، جو مسلک حنبلی ہے، ہم حنابلہ کے نزدیک بھی جمع تقدیم اور تاخیر دونوں جائز ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جمع نہ کرنا افضل ہے، اور مالکیہ کے نزدیک اگر سفر میں جلدی کی مجبوری ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں ہے۔ اچھا، فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ جمع حقیقی، یعنی وقت ایک نماز کا نہیں ہے اور دوسری کا وقت ہے تقدیم یا تاخیر، دونوں ہی جائز نہیں ہیں۔ البتہ ان کا جو موقف ہے یہ کہ جمع سوری جائز ہے۔ جمع سوری کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کی نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کر کے جمع کر سکتے ہیں، یعنی نماز سفر میں کسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جمع کرنی پڑ گئی ہے تو ایک نماز کو اتنا مؤخر کریں کہ دوسری نماز کا وقت قریب آ جائے، تو اس کو پہلے پڑھ لیں اور تھوڑا سا وقفہ دے کے دوسری نماز پڑھ لیں، اس کو جمع سوری کہتے ہیں، اس کو حقیقی جمع نہیں کہتے۔ حقیقی جمع تو یہ ہے کہ یعنی پہلے پڑھ لی جائے، وقت ہے یا نہیں ہے لیکن نماز کو جمع کر لیا جائے۔ تو بہرحال یہ تینوں کے دلائل ہیں، اور حنفیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل وقت پر بالکل وقت کے قید کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، تو ان اوقات کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو باقی جو ہے ان کا خیال ہے کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہم بھی ویسے کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کی ہے وہ جمع سوری ہی کی ہے، اور جمع تقدیم کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ یہ ابو داؤد کی روایت لائے ہیں
حنفی کا کہنا ہے کہ ابو داؤد کے اندر یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور جمع تقدیم کے بارے میں ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے علماء کے موقف ہیں، جس کا جس فقہ پہ عمل ہے اس کے مطابق کر لے، جو احادیث ہیں ان کو پڑھ لیے ہم نے۔ البتہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نماز اہم ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی دی ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ سفر لمبا ہے اور بار بار رک رہے ہیں، تھک رہے ہیں، تو نماز کو جمع کر کے اکٹھا پڑھ لیں، اور اس سے یہ ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی جو جس فقہ کے مطابق پڑھیں گے، یعنی جس کا جس فقہ کے عمل ہے اس کے مطابق پڑھے، جمع تاخیر یا تقدیم یا سوری، جس فقہ کے عمل ہے اس کے مطابق پڑھ لیں۔ لیکن دین میں سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نماز ہی ضائع کر دیں، کہ گاڑی روک نہیں پا رہے، نماز پڑھی نہیں جا رہی، یا کسی بس پہ ٹرین پہ سوار ہیں، نماز نہیں پڑھی جا سک رہی، تو بجائے اس کے کہ نماز چھوڑ دیں اور سستی کر دیں، تو جیسے موقع ملے تو دونوں نمازیں پڑھ لیں، جو بھی جمع ہو سکتی ہیں کر کے نماز کو قضا نہ کریں۔ اصل اہمیت جو ہے وہ نماز کی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ چھوٹے چھوٹے عذرات پہ نماز کو چھوڑ دینے کا پاکستان کے اندر تو بہت ہی زیادہ ایک ٹرینڈ ہے، اور نمازوں کو پورا نہ پڑھنا، پوری 5 نمازیں نہ پڑھنا، سستی کرنا، ذرا سا تھک جائیں تو نماز چھوڑ دی، ذرا سفر ہے تو نماز چھوڑ دیا، مزاروں میں پھرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، نمازوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اوقات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو سفر ہیں ان کے اوقات بھی نمازوں کے مطابق طے کر لیں، بازار جانا ہے تو بھی نمازوں کے مطابق کچھ سوچ لیں کہ نماز آئے گی راستے میں، یا نمازوں کے اوقات پہ بازار نہ جائیں۔ مطلب ترجیحات میں نماز اس طرح شامل نہیں ہے جیسے کہ اس کی اہمیت ہے۔ تو نماز کو ترجیح اول رکھنا، کیونکہ نماز مومن کی ایک نشانی ہے، اس کے بغیر تو جو فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان وہ نماز چھوڑ دینے ہی کا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، اور جو مشکلات ہیں اگر تو دین میں جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن نمازیں قضا نہ کریں اور ان کو چھوڑیں نہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔